السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بہت سی ڈیولپمنٹس جو ریجن کی بھی ہیں طالبان کے حوالے سے، طالبان دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ جو امریکی اس وقت تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں، تھنک ٹینکس کے مطابق جو اس وقت طالبان مختلف علاقوں میں بہت سا علاقہ کنٹرول کر رہے ہیں، اس پر بھی نظر رکھیں گے۔ لیکن ایک چیز جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہماری سیاست کی، ہماری سیاست میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ آج سندھ اسمبلی میں کیا ہوا، ذرا آپ مناظر ادھر کے دیکھیں۔ وہاں پر چارپائیاں لا رہے ہیں، کئی اس طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں اپوزیشن اور حکومت آپس میں دست و گریباں ہیں۔ بلوچستان کے کچھ دن پہلے ہم نے مناظر بھی ہوئی تھی، بڑی معافیاں بھی مانگی گئیں، قومی اسمبلی میں گالم گلوچ، ایک دوسرے کو مار دھاڑ چل رہی ہے۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ہم اس جمہوریت کو، اس نظام کو جس میں تمام لوگوں کا کام تھا آپس میں کو ایگزسٹ کرنا، اس کی بجائے ہم اس کو لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کس قسم کا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے؟ یہ کلچر کیا ہے جس اسمبلیاں کام کرنے کی بجائے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں؟ دوسری طرف اگر ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کی ایک ریلیشن شپ دیکھیں، تقریباً ایک نان ایگزسٹنٹ ریلیشن شپ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے ان تمام سیاسی جماعتوں کا آپس میں اکٹھے بیٹھنا، ان کا آپس میں بات کرنا، یہ ایک ضروری امر ہے کہ یہ سارے آپس میں اکٹھے بیٹھے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ لیکن ہمیں پاکستان میں کم از کم سوائے اس کے کہ گالم گلوچ ہوتی ہے، بہت سے ایک دوسرے پر الزامات لگتے ہیں، کوئی کسی کو غدار کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، کوئی ڈاکو چور، ان آوازوں کے علاوہ کیا ہم نے یہ آوازیں سن رہے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں؟ ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس وقت بڑے مسائل میں کیا حکومت اور اپوزیشن آپس میں اکٹھے بیٹھنا چاہتی ہے؟ یہ ہیں وہ بڑے مسائل جن کی طرف اصولاً ساروں کی نظر ہونی چاہیے، لیکن کسی کی نظر نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کا؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس فیصل واڈا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے۔ چودھری منظور صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ہمارے پاس اس وقت محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آئیں گے تھوڑی دیر میں، تھوڑا لیٹ ہیں لیکن ان سے بھی بات کریں گے کہ آخر یہاں تک ہم پہنچے کیسے ہیں۔ جی واڈا صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ ذمہ داری حالات بہتر رکھنے کی حکومت پر ہوتی ہے، لیکن یہ جب مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یا ہم مناظر روز دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے آپ کے خیال میں جس کی وجہ سے یہ سب اتنا شور، اتنا مار کٹائی چل رہی ہے اس وقت ملک میں اور نظام میں؟ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ میرے خیال سے کاشف صاحب یہ بہت ہی افسوسناک، انفارچونیٹ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مطلب کوئی لحاظ، مروت، کوئی لمیٹیشن، کوئی لائن، نہ کوئی ماں کی، نہ بہن کی، نہ کسی کی عزت کا خیال۔ اگر اس چیز کے لیے اسمبلیوں میں آتے ہیں تو میں 2 دفعہ اس اسمبلی پہ تھوکتا بھی ہوں اور لعنت بھی بھیجتا ہوں کہ اگر میں نے منظور صاحب نے اور محسن صاحب نے اپنی باپ بہن کو گالیاں پڑھوا دی ہے، اپنے باپ ذلیل کروانا ہے، اپنے خاندانوں کے کپڑے اتار رہے ہیں، اور نظام کو چلانے کے بجائے، مسئلوں کو حل کرنے کے بجائے ووٹرز کو اور عوام کو اور معاشرے کو اور اپنے بہن بھائی چھوٹے بچوں کو جو ہم دکھا رہے ہیں، تو ہم تو ایک سیاسی دہشت گردی سے بڑا کام اور ظلم اور بربریت کا کام نہیں کر رہے۔ You're basically what you're doing is آپ تو ٹیررسٹ والا کام کر رہے ہیں۔ وہ گولی سے کرتے ہیں، آپ دکھاوے سے کر رہے ہیں، تو آپ کو کون ووٹ دے کے بھیجے گا؟ چاہے وہ میری بھی طرف سے ہو، چاہے کسی اور کی طرف سے ہو۔ اگر ایک طرف سے ایک حد کراس کی جاتی ہے تو دوسری طرف سے حد روکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر کوئی بتا رہا ہے کہ میں تم سے زیادہ گھٹیا ہوں، میں تم سے زیادہ کم ذات ہوں، میں تم سے زیادہ کم پرورش کا حامی ہوں۔ آئی تھنک کہ یہ ایک ایکسٹریم ہے جس میں دیکھیں آرگیومنٹ ہوتے ہیں، ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوتے ہیں، مین ٹو مین فائٹ بھی ہو جاتی ہے، بٹ یہ کوئی طریقہ نہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے باپ کا لحاظ نہیں، کسی کی ماں کا لحاظ نہیں، کسی کی بہن کا لحاظ نہیں، کسی کی بیٹی کا لحاظ نہیں۔ آئی تھنک دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل۔ چودھری منظور صاحب، یہ ایکسیپٹیبل تو نہیں ہے، اسی لیے تو اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کیوں؟ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچ گئے ہیں؟ المیہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ صرف اس لیے آئے ہیں، وہ
آج میں بینر دیکھ رہا تھا، وہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے آئے ہیں اور اس سارے سسٹم کو ذلیل و خوار کرنے آئے ہیں. خیر سسٹم تو پہلے ہی ذلیل و خوار ہے. وہ آپ سندھ اسمبلی کے بینر کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو مزید رسوا کرنے آئے ہیں. جی جی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر سپیکر، مثلا میں اس دن دیکھ رہا تھا جس دن قومی اسمبلی میں کتابیں چلی ہیں، اگر سپیکر یہ کہے کہ مجھے کوئی وزیر نظر نہیں آیا اور شام کو وزیر اعظم سے ملاقات کر لے، بجائے اس کے کہ وزیر اعظم پیچھے پھرتا اس دن سپیکر کے اور سپیکر کہتا کہ نہیں میں کوئی بے شک کوئی اپوزیشن کے ہیں، کوئی حکومتی بینچز کے ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور سب کو سسپینڈ کروں گا، اور جب تک یہ شیورٹی نہیں دیتے کہ میں ہاؤس سموتھ نہیں چلے گا میں ہاؤس نہیں چلاتا. تو گورنمنٹ کا بجٹ تھا اور اپوزیشن کو بھی سمجھ آ جانی تھی، لیکن نہیں ہوا. المیہ کیا ہے؟ اگر اس کو ڈیسکوں کے اوپر چڑھ کے کتابیں مارتے وزیر نظر نہیں آئے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ کو انگیجمنٹ ہوتی ہے. بھٹو صاحب نے 73 کے آئین پہ اپنے سخت ترین مخالفین سے بھی انگیج کیا جو ان پہ کفر کے فتوے لگاتے تھے. 73 کا آئین متفقہ پاس ہو گیا. ہم نے 18ویں ترمیم کے اندر اپنے بدترین مخالفین کو انگیج کیا. اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، جو زبان استعمال کر رہے تھے، اس کے باوجود ان کو انگیج کیا. سب کو ایک ٹیبل پہ لائے، پھر بیٹھے اور پھر 18ویں ترمیم ہوئی، NFC ایوارڈ ہوا. ہم نے یہ ساری چیزیں سامنے کی ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کا کلپ چلائیں، جس دن عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف ناکام ہوتی ہے اسی دن وہ اسمبلی میں. لیکن چودھری صاحب میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آج ایک بیان دیکھ رہا تھا کہ کل 2-3 دن پہلے شازیہ مری صاحبہ کا بیان اخبار میں لگا کہ اگر عمران خان کو سیکیورٹی رسک نہ کہیں تو کیا کہیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی اس بیان کی یہ ہے کہ جب لیڈر کوئی بات کر دیتا ہے تو پھر تو من حیث القوم سارے اس کا دفاع بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی ہم انٹروسپیکشن نہیں کریں گے، ہم پھر بھی فنگر پوائنٹنگ کریں گے. اور مجھے میں نے پہلی شروعات میں یہ کہا کہ پرائمری رسپانسبلٹی اس وقت گورنمنٹ پاکستان کی ہے. سرکار جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ماحول بہتر ہو، ماحول چلے، حالات ٹھیک رہیں. لیکن ہم پھر بھی جب سیاسی بحث بھی کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی بحث نہیں کرتے جسے مسائل کا حل نکلے، ایسی بحث کرتے ہیں جسے ہم دوسرے کو کسی طرح لٹا لیں. جس طرح آپ تحریک انصاف پہ ڈالیں گے، نون لیگ تحریک انصاف پہ ڈالے گی، تحریک انصاف آپ دونوں پر ڈالے گی. تو یہ پرابلم ہے. کیا یہ مسئلہ نہیں ہے ایک بڑا کہ جو ہماری وہ جو سیولائزڈ ڈیموکریسی جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ کاشف آپ کو پھر کہیں پہ ذمہ داری فکس ہے. یہ تو آپ نے ایک جنرل بات کر دی. کون انگیجمنٹ کون کرتا ہے، پہل کون کرتا ہے؟ جس کی حکومت ہوتی ہے. بتائیں کیا انگیجمنٹ کی ہے؟ جس پرائم منسٹر کی انا اس ملک کے 70 سالہ 72 سالہ تاریخ میں کشمیر پہ تاریخی حملہ ہو، اس سے بھی بڑی ہو، اور وہ اس پہ بھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اور کہے کہ مجھ سے NRO مانگتے ہیں. کشمیر کے ایشو پہ بھی آپ مہربانی کرتے، آپ کشمیریوں کو NRO دے دیتے. نہیں دیا آپ نے کہا تھا کہ ہم ہفتے کے ہفتے یہاں پہ وہ جمعے کے جمعے، وہ ایک ہے نا وہ ان کا کیا ہے گلزار کا، کہ جمعے کے جمعے جو سرمے لگاتی تھی، سرما لگا کر ہم احتجاج کریں گے. کدھر گیا وہ احتجاج؟ آپ نے کوئی چیز نہیں. آپ کو ایک ملک کی حمایت، آپ اسلامک سربراہی کانفرنس کے اندر آپ اس کو ایجنڈے میں شامل نہیں کرا سکے. وزراء خارجہ کی میں نہیں کرا. آپ 21 ممالک ہیں اسلامی ممالک یونائٹڈ نیشن کے اندر، آپ 17 ممالک کی حمایت نہیں حاصل کر سکے. ہوتا بہتر یہ ہوتا کہ انگیجمنٹ کرتے، بیٹھتے. آپ جنگوں کے اندر اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. ٹھیک، انگیجمنٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پرائمریلی، اور وہ انگیج نہیں کر رہی ہے. وے ڈو یو تھنک، یہ جو میں آپ کے آنے سے پہلے تھوڑا لیٹ ہو گیا، میں آپ کو مناظر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی سے ہمارا سب کا یہ امید ہے کہ وہ ڈیلیور کرے، اور کرے گی انشاءاللہ. اٹس اے میٹر آف ٹائم. لیکن جو تینوں اگر ہم دکھا سکیں اکٹھے، یہ آج سندھ میں ہو رہا ہے. جمہوریت کا جنازہ، چارپائیاں آ رہی ہیں، قومی اسمبلی میں گالم گلوچ ہو رہی ہے، اسمبلیوں کو، بلوچستان اسمبلی کو تالے لگ گئے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے رانجھا صاحب؟ ذرا دیکھیے، یہ ویسے تو ہے انفارچونیٹ، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ 90s اور کب سے یہ ہماری ایک بڑا ایسی چیز ہے جو ہوتی آئی ہے اور بڑی انفارچونیٹ ہے. اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے کاشف صاحب وہ ٹالرنس ہے.
ٹالرنس کم ہو گئی ہے نا پالیٹکس میں ہماری. جو ٹالرنس کا جو کانٹیکس ہے، جس حالات آج کل بنے ہوئے نیشنل اسمبلی میں، ٹالرنس لیول بالکل ڈیٹوریٹ کر گیا ہے. میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں اور سوال بھی یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی ٹالرنس کو کیا ہو گیا ہے. ایون جو لائن آف کنٹرول بن گئی ہے بٹوین دی اپوزیشن اینڈ بٹوین دی گورنمنٹ، وہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اس پار اگر کوئی بندہ ویسے بیٹھ کے ایک نارملائز کرنے کے لیے بھی گفتگو لگائے تو یہاں سے بھی کئی لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے، اور وہاں سے جو لوگ آئیں گے ان کو بھی پوچھنا شروع کر دیں گے آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے. تو یہ نارملائزیشن سب سے زیادہ بہت بڑی ضروری چیز ہے، اور اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر جاتی ہے. گورنمنٹ کو دیکھیں جی، گورنمنٹ ایک پھلدار درخت ہے، اس کے اوپر پھل لگا ہوا، اس کو جھکنا پڑے گا. اگر ایک بندہ ویسی کنگال ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اسے تو احتجاج کرنا ہے. ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. اگر کسی نے کچھ لوز کرنا ہے تو گورنمنٹ نے لوز کرنا ہے. ٹھیک. اب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں پیشنس کیوں کم ہو گئی، ٹالرنس کیوں کم ہو گئی ہماری؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ایگو کو اور اپنی انا کو کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم معاف نہیں کریں گے، ہم درگزر نہیں کریں گے، اس وقت تک ٹالرنس جو ہے، یا یہ جو ٹیمپریچر ہے اور جو یہ رویہ ہے، اس میں شدت نظر آتی ہے. ایگو کس کی، سب کی ہے یا کسی ایک کی؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہتا، لیکن وزیر اعظم صاحب کہ اگر آپ پچھلے 5 ایپیسوڈز اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی قومی کنسنسس کی ضرورت پڑی، جب بھی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں کہ وہ اپوزیشن کی یا حکومت کی، ان کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کی ضرورت پڑی، تو وزیر اعظم کو لیڈرشپ کوالٹیز دکھانی چاہیے تھی، سننا چاہیے تھا. لیکن وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ ہر جگہ میں مسنگ نظر آئے ہیں. پہلے دن سے لے کے آخر تک مجھے بتا دیں، جو آخری لیٹسٹ ایشو تھا کرونا کا تھا، کرونا کے ایشو سے پہلے کشمیر کا ایشو تھا، کشمیر کے ایشو پہ آ کے پارلیمنٹ میں بات نہیں ہو سکی. اینڈ اس کو اگر بیک ورڈز لے جائے تو شہباز شریف صاحب کی تقریر جہاں پہ انہوں نے مساق جمہوریت، مساق معیشت کی بات کی کہ چارٹر آف اکانومی کرتے، ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہاں سے مذاق اڑنا شروع ہوا. اور وہ پھر جو آگے چلتی پہلا مذاق تو مریم نواز صاحب نے اڑا دیا تھا نا جی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ٹالرنس کی کمی ہے نا، کہ اگر شہباز شریف صاحب ایک پاتھ لے کر چلنا بھی چاہتے ہیں، وہ آپ کی پارٹی شوٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. ادھر تحریک انصاف کی طرف سے آرڈر آتے ہیں جناب چڑھ جاؤ ڈیسکوں پہ مارو کتابیں، وہ ادھر سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں. سو حالات ہر طرف سے خراب ہو رہے ہیں نا. دیکھیں جی، پارلیمنٹ کے بیچ کی سیاست جو ہے نا، اگر اس کو ہم یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے باہر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں. ایک دفعہ ہم کہیں پارلیمنٹ کے بیچ میں جو ہم لوگ بیٹھے، کیا ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہم معاملات کا حل تلاش کر سکتے ہیں؟ پوری قوم اگر پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، کاشف صاحب، اے پی ایس کے واقعے سے کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا رہی تھیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں، ان کی کابینہ کے بارے میں، سیاسی جماعت کے بارے میں، گریبان سے پکڑ کے وزیر اعظم ہاؤس سے سیٹ کے باہر نکالیں گے، چھوڑیں گے نہیں. لیکن اس کے بعد جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو نواز شریف صاحب نے ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ آئیں اور ہم بیٹھتے، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. سنا ان کو آن بورڈ کیا. سی پیک کا معاملہ آیا، کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں گئے چائنا، لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا گیا کہ آپ چاہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. ان کو سی پیک میں پورا رول دیا گیا. اگر اے پی ایس کے بعد ایپکس کمیٹیز بنی تو ایپکس کمیٹیز کے بیچ میں جو چیف ایگزیکٹو تھا صوبے کا، سی ایم، سب کا رول دیا گیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ہاؤ تھنگز شوڈ بی ڈن. دونوں کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حکومت اور پرائم منسٹر کو ہی کام کرنا پڑے گا نا. آپ ریچ آؤٹ کریں، بات چیت کریں. کیونکہ اب میں فواد صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اصلاحات پر، انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر ہدایت کی ہے، رابطے کی ہدایت کی ہے اٹارنی جنرل کو، اور کہا ہے کہ جناب آپ اس سے بات چیت کریں حکومت. اب کیا یہ ہوگا؟ اصل رولا تو یہ ہے، دیکھیں اب چودھری صاحب ہنس رہے ہیں، مجھے ہنسنے کی اور مسکرانے کی بات آواز نظر سنائی دے رہی ہے دوسری سائڈ سے. کیا ہوگا؟ ہدایت فرما رہے ہیں. میرے خیال سے واڈا صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ان سے سوال پوچھا. واڈا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کاش صاحب مجھے کٹ رہی ہے ان کی آواز. اب آپ کو ریکال کرتے ہیں اس پہ. چودھری صاحب جب تک واڈا صاحب کی کال کنیکٹ ہوتی ہے، یہ بتائیں، یہ اب انہوں نے بات کی کہ چلیں آئیں بیٹھتے ہیں جی انتخابی اصلاحات پر. آپ آگے سے اس بات پر بھی ہنستے ہیں، آپ نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ، مجھے یقین ہے. ماحول بہتر کیسے ہوگا جی؟ نہیں دیکھیں، میں اس پہ ہنس رہا ہوں کہ اٹارنی جنرل کو ہدایت فرما رہے ہیں. اٹارنی جنرل کا کیا تعلق ہے اس سارے پروسیس سے؟
ہمارے وکیلوں سے بات کر لے، پھر وہ کسی سیاسی پارٹی تو نہیں بیٹھے گی. الیکشن اٹارنی جنرل نے نہیں لڑانا، الیکشن سیاسی جماعتوں نے لڑنا ہے. اور جب تک ساری سیاسی جماعتیں اور خاص کر وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں کسی ایک چیز پہ متفق نہیں ہوتی، آپ کیسے الیکشن کے اندر آپ زبردستی ریفارمز کرا لیں گے؟ نہیں لیکن اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا چوہدری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے گا کون؟ دیکھیے میں واڈا صاحب وہ بیٹھنے کا ماحول چلے میں ماحول پہ بات کرتا ہوں. واڈا صاحب کو ماحول بنانا پڑے گا. ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کس کے ساتھ بیٹھے؟ کاشف صاحب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی بیٹھنے کو ڈے ون سے تیار ہیں. جب پہلی تقریر پرائم منسٹر صاحب نے اپنا اوتھ اٹھانے کے بعد کی تو آپ نے ماحول دیکھا کہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی، کیا کچھ ہوا. پیپرز پھٹے گئے، رجسٹرز پھاڑے گئے، شور شرابہ ہوا. پرائم منسٹر کو پہلی تقریر نہیں کرنے دی، پریسیڈنٹ وہاں سے سیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اندر ہم سے طے کرتے ہیں کہ ہم باری باری ایک دوسرے کی بات سنیں گے، اس میں ماحول خراب نہیں کریں گے. ہم بات سنتے ہیں، جب ہماری باری ہوتی ہے آپ کی ہوٹنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر جب ہم جوابی وار کرتے تو آپ نخرے دکھا کے روٹوں کی طرح چلے آتے اندر. تیسری چیز یہ کہ آپ کوئی بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نیب کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں، آپ اپنے پروڈکشن آرڈر کے لینے کے لیے تیار ہیں، آپ نیب کی ترامیم کرنے کو تیار ہیں، آپ ریلیکسیشن لینے کو تیار ہیں، آپ ایف آئی اے کے کام میں مداخلت کرنے کو تیار ہیں. آپ پاکستان سے ہٹ کے اپنی کرپشن، اپنے پاپڑ والے، اپنے اکاؤنٹ، اپنے بچے، اپنے مفروض بینوئی سمدھیوں کی بات کرنے کو تیار ہیں. وہ ہم کسی صورت نہیں کریں گے. اس کے لیے اگر ہمیں اسمبلی میں بیٹھنا نہ پڑے ان کے ساتھ اور اسمبلی کو سفر کرنا پڑے، ہمیں منظور ہے. پاکستان کے لیے بات کرنی ہے، ابھی بیٹھ جائیں، پبلک ڈیبیٹ کر لینا. رات کو بیٹھ جائیں. مسئلہ یہ ہے پبلک ڈیبیٹ کر لینا جی. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پبلک ڈیبیٹ کر لیں. اور پبلک ڈیبیٹ سے مراد یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز ہیں، اندر خانے کی بات جب باہر آتی ہے نا تو کوئی کہتا ہے جناب اس نے این آر او مانگ لیا. ذرا میں بریک کے بعد اس کے اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی انہوں نے این آر او مانگ لیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ہر ایک طرف سے فنگر دوسری طرف پوائنٹ ہوتی ہے. ہم نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے، بنیادی مقصد تو اس کا یہی ہے. تو اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے سب کو بیٹھنا تو پڑے گا. وہ کیوں نہیں بیٹھتے، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. واڈا صاحب ایک دوبارہ سے اس بحث کا آغاز کرتے ہیں. ایک طرف سے جب آپ پوچھیں کہ جناب مذاکرات کیوں نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں یہ این آر او مانگتے ہیں. ادھر سے پوچھتے ہیں بات کیوں نہیں تھی، وہ کہتے ہیں جناب یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، وہ کرے گی. تو لیکن جب آپ ہر مذاکرات کے اوپر چوری کا الزام لگائیں گے تو بات چیت آگے کیسے بڑھے گی؟ سو سم ویئر درمیانی راستہ کوئی ہے، کیونکہ آپ ہی کی طرف سے فواد صاحب کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات پر رابطے کی ہدایت کی گئی ہے. اب وہ رابطہ کیسے ہوگا جب الزام یا بات چیت اس طرف چلی جائے گی جہاں آپ یہ کہیں گے، جو ہی رابطے کی بات ہوگی آپ کہیں گے جناب کیڑا رابطہ، یہ تو چور ہیں، یہ تو این آر او مانگتے ہیں. پھر کون سی بات چیت ہوگی، کون سا رابطہ ہوگا؟ کاشف صاحب جب آپ کہیں کہ میرا والد نواز شریف کل واپس آ سکتا ہے اور ایفیڈیوٹ جعلی بنتے ہیں، بیماری کو جھوٹا ثابت خود ہی کر دیتی ہے بیٹی، اور تمسکر اڑاتی ہے عدالتوں کا، عوام کا، اس مینڈیٹ کا، تو کیا آپ اس کے ہم سوال نہیں کریں گے؟ مطلب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا آپ گریبان پکڑیں گے تو میں آپ سے کہوں گا نہیں سر ہار پہن لیں، آپ مجھے تھپڑ ماریں گے تو میں آپ سے کہوں گا پانی کا گلاس پی لیں، آپ میرا گلا پکڑیں گے تو میں آپ سے کہوں گا آپ کھانا کھا لیں. سر انسانوں والی بات انسانوں کی طرح کی جائے. جیسی بات ہوگی اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میری کمر میں درد ہے، مجھے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے. 4 گھنٹے وہ تقریر کرتے اسمبلی میں، تب ہم سوال نہیں کریں گے کہ بھائی جانے کے لیے تمہیں ملک سے بھاگنے کے لیے، فرار ہونے کے لیے تو بیماریاں ہیں، اور وہاں تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ بیماری سے واپس آنے کے لیے گارنٹی دو، اس کا تو بیماری نہیں ہے. تو ایفیڈیوٹ کیا ہے؟ عدالتوں کا تمسکر اڑا رہے، عوام کا تمسکر اڑا رہے، میرا آپ کا اڑا رہے، اس نظام کو اڑا رہے. لیکن ایک سیکنڈ واڈا صاحب رولا یہ ہے، فواد صاحب کی جو ٹویٹ ہے، فواد صاحب کی ٹویٹ تو آج کی ہے نا جی، اس بیان کے بعد کی ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا، اس بیان کے تقریر کے بعد کی ہے جو تقریر شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی. اس کے باوجود آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ بات چیت کریں، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں، رابطے کریں. آپ اس کے بعد اس وزیر اطلاعات بیان دے دیتا، اس کے بعد بھی آپ آگے کہتے ہیں جناب یہ بہت 2 نمبر لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہو سکتا. پھر کس طرح رابطہ ہوگا، کون کرے گا؟ حکومت اور فیصل واڈا کی پالیسی میں اتنا اختلاف کیوں ہے جی؟
نہیں میری اور حکومت کی پالیسی بڑی سیدھی ہے سر, میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں. اور سر آپ کی اور وہ میں نہیں آپ سے ہے کہہ ڈیلی. رہا ہوں کہ جب آپ سے میں بات چیت کا پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی, جب فواد کی ٹویٹ دیکھتا ہوں کہتا ہو سکتی ہے. میں بات آپ کی مانوں یا فواد چودھری کی مانوں؟ نہیں دیکھیں سر میری بات سنیں. بات اپنے پرسنل ایجنڈا, ذاتی چوری, این آر او ریلیف, ملک سے باہر جانا, بیل دینا, نیب میں ترامیم, ایف آئی اے کو روک دو, پولیس کو ہی کر دو, اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. پاکستان کے مسئلے, عوام کے لگتا بات مسئلے, چیت نہیں ہو سکتی بھائی جان, چیز کی بہتری کے لیے, لگتا ہے جس چیز کے اندر پاکستان کی عوام کی بہتری ہو سکتی ہے, جس سے بہتری آ سکتی ہے, جس سے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے, جس میں ان کے مشورے سے اور بہتری آ سکتی ہے, جس سے ہمارے مشورے سے اور قانون میں اچھائی ہو سکتی ہے, چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, چاہے وہ فائنینشیل ایشوز ہے, چاہے وہ مہنگائی ہے, چاہے وہ نیب کے قوانین ہیں, یا وہ اصلاحات ہیں اپنے الیکشنز کی. اگر عوامی مینڈیٹ کے حساب سے عوامی چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے, 100 بسم اللہ. اپنی بات کرنی ہے, خداحافظ. چوہدری صاحب, پہلے چوہدری صاحب کا میں ویو لے لوں اس پہ. چوہدری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیان بازی جو واڈا صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی پرانی. میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ظاہر آپ کی اندرونی بات چیت جو آپ کے رابطے غیر رسمی جو رابطے ہوتے ہیں, جس میں اسپیکر کے کمرے میں بیٹھ کے بات کر لی, کہیں آپس میں بات چیت ہو گئی, میں تو وہ اس کا راوی نہیں ہوں, میں اس کا آئی ہیونٹ سین دم, میں نہیں دیکھتا. لیکن جو بادی نظر میں نظر آتا ہے ان کے بیانات اور آپ کی اپوزیشن پارٹیز کی جو پوزیشننگ ہے, میرا خیال ہے یہ اگلے 2 سال ایسے ہی گزریں گے, یہی ہوگا, یہی بات چیت ہوگی, اسی طرح کی ہوگی. That's how it's going to be, right? میرا خیال ہے کوئی مجھے جو فیل ہو رہا ہے کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا کی جو بات ہے, میں بالکل تیار ہوں. مجھے کوئی نئے پاکستان کا, چلو میں مستری نہیں کہتا, معمار کہہ دیتا ہوں, کوئی معمار یہ بتا دے کہ آٹا جب گندم کی قیمت 2013 میں ہم 1200 پہ چھوڑ کے گئے تھے, آٹا 35 روپے کلو تھا. آج گندم کی قیمت 1200 سے 1800 ہو گئی ہے, آٹے کی قیمت 70 روپے کلو ہو گئی ہے, 2800 روپیہ من. اس کا مطلب یہ ہے آپ اس پہ تیار ہیں یہ واپس لے آئیں, اس کی قیمت واپس لے آئیں, یا جتنی گندم کی قیمت ہے اس کے مطابق کر دیں, ہم تیار ہیں. آپ 5 روپے کلو آٹے کی قیمت میں پھر اضافہ ہے. تیل جو خوردنی تیل تھا اس کی قیمت یا گھی کی قیمت 140 سے 280 ہوگی. تیار ہیں اس پہ بیٹھنے کے لیے, تیار ہیں بات کرنے کے لیے, تیار ہیں. آپ جو چینی ہے وہ 200 روپے اگر گنے کی قیمت 250 بھی کر لیں تو اس پہ کیسے 110 ہوگی, اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں اور چینی بھی مہنگی ہو جائے گی, 18 روپے کلو اس بجٹ کے اندر گھی کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے. بجلی کی قیمت, فرنس آئل پہ آپ ڈیوٹی لگائیں گے, بجلی کی قیمت بڑھے گی, بڑھ گئی. آج ہم کہہ رہے تھے کہ بڑھے گی, اناؤنس کر دی. آپ تیل کی قیمت پہ 610 ارب روپیہ لیویز کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, بجلی کی قیمت, تیل کی قیمت بڑھے گی. انہوں نے بجٹ کے دوران بڑھا دی, تیار ہیں اس پہ. رہی بات این آر او کی, این آر او تو آپ دیے جا رہے ہیں. آپ نے کیا دوائیوں پہ این آر او نہیں دیا, آپ نے چینی پہ این آر او نہیں دیا, کیس واپس لے لیا ہے. اور اومنی گروپ والوں کو کیا تھا, یہی الزامات تھے نا, ان کو 2 سال آپ نے گرفتار کیا ہے. یہ اتفاق شوگر مل والوں کا کیا تھا, یہی تھا نا. میں اب یہ جو واڈا صاحب سے کہتا ہوں, میں غلط کیا یا ان کو غلط, میں آپ سے پوچھوں, میں اس رانجھا صاحب کے پاس بحث لیا. رانجھا صاحب یہی رولا یہ ہے کہ اپوزیشن سے بات کرو, کوئی راستہ اس ملک کو بہتری, جمہوریت کی بات چیت, بات آئے گی آٹا چینی پہ. حکومت سے بات کرو, بات آئے گی این آر او, ڈاکے, بہن بھائی, مریم. اس کا مطلب انکار سمجھے تھا. یہ کاشف یہ عوامی مسئلے نہیں ہے, انہوں نے ابھی کہا کہ عوام کے مسئلوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بتا دوں آپ کو, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں مسئلہ یہ, میں آپ میری بات سمجھیں, جب وہ کہتے ہیں نا عوامی مسئلوں پہ, تو میں ان کو بھی یہی سوال پوچھتا ہوں نا سر, کہ عوامی مسئلوں پر جب بھی بات کرنے کی بات ہوتی ہے, یہ عوامی مسئلے ہی ہیں جس کی بات میں نے نہیں سنی کبھی. دیکھیں جو منظور ٹی وی سکرینز کے اوپر تانا زنی کی حد تک سنی ہے, اسمبلی کی فلور کے اوپر گالم گلوچ کی حد تک سنی ہے, لیکن ایفیکٹو بحث کی بات ایجنڈا سیٹ کر دیں. سیٹ کر دیا کہ کیا بات چیت ہو سکتی ہے. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ رانجھا صاحب, 1 منٹ. میں آپ کو اس پروگرام میں آفر کر رہا ہوں, یہ تینوں پارٹیاں ہم بیٹھے ہیں, میں اپنی پارٹی کی ذمہ داری لیتا ہوں, رانجھا صاحب اپنی. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. میں اپنی پارٹی کو کل ہی بیٹھ جائیں گے, بٹھائیں ان کو کہیں آئیں.
جارانجہ صاحب بولیں. کاشف صاحب بڑا میں جو بات منظور صاحب نے کی ہے بیسک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس حکومت کو ان کی نالائکیوں کے بارے میں یا ان کی غلطیوں کے بارے میں یا جو معاشی بدحالی ملک میں قیام جس کا ہو گیا اگر اس کے بارے میں آپ ان کو تھوڑا سا بھی بتاتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہم تنقید برائے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے ایک سٹریٹجی یہ بنائی ہوئی ہے, ان کے سپوکس پرسن نے بھی یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ جب بھی ان کو ہم کہیں کہ یہ آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, گھی مہنگا ہو گیا, دودھ پاؤڈر ملک مہنگا ہو گیا, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئیں, سبزیاں مہنگی ہو گئیں, دوائیاں جو ہیں اس میں تباہی ہو گئی, لیکن اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ فوراً اس چیز کو جواب دیتے ہیں کہ جی این آر او نہیں دیں گے, این آر او نہیں دیں گے. ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کارکردگی پہ, آپ بجائے کہ اپنی کارکردگی کا جواب بہتر کارکردگی سے دیں, آپ جو ہے اس کو نیگیٹو طرف لے کے چلے جاتے ہیں, جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ساری جو گفتگو ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے لڑائی جھگڑے کی طرف چلی جاتی ہے. بھائی آپ نے ایک اگر بات کر لی, یا نیب تو نہیں ہے نا آپ, یہ نیب کا کام ہے این آر او, یا یہ نیب کا کام ہے جو کچھ کرے, یا یہ عدالتوں کا کام ہے. آپ نیب اور عدالتوں پہ احتساب کو چھوڑ دیں. آپ سے کون این آر او مانگ رہا ہے؟ ابھی بھی جو بل لے کر آئے ہیں آپ کے ایک وزیر نے مجھے خود اگلے دن اسمبلی میں کہا کہ ہم نیب کا بل لے کر آنا چاہتے ہیں, ماحول بہتر کریں. میں نہیں نام لوں گا لیکن خیر ماحول بہتر کریں. لیکن ہم کہہ رہا ہوں نہیں, جب رابطے ہوتے ہیں تو بات چیت کیا ہوتی ہوگی میں نہیں جانتا, لیکن اب میں واپس آ جاؤں. میں نے ساروں کو اسی لیے کسی کو روکا نہیں, جو بات آپ مرضی کریں. میں صرف آپ کو یہ فوٹیجز جو دکھانے کا مقصد ہے میں دوبارہ چلانا چاہوں گا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر چلا دیں ہمارے پروڈیوسر صاحب, میں یہ اس کو ٹھیک کرنا مقصد ہے. آپ کی یہ اپوزیشن کی ایک پوزیشن ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, وہ پوزیشن نہیں بدل رہی. میں چوہدری صاحب تھوڑا سا اس میں مائنڈ کر گئے تھے, پر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہنا کہ چینی اور آٹے کی بات نہ کریں. جس دن ایجنڈا چینی اور آٹے اور مہنگائی کا اس دن وہ ہو, لیکن آج یہ سوال ہے کہ یہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں, کہیں نہ کہیں راستہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو مل کر نکالنا پڑے گا. اس ملک کو آگے لے کر جانا, ان اداروں کو مضبوط کرنا, یہ کمزور کر رہے ہیں ان اداروں کو. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایجنڈا تو میں نے جب بحث شروع کی اس میں آلریڈی سیٹ کر دیا. انہوں نے ڈاکے پہ بات کرنی تھی, انہوں نے ڈاکے پہ کر لی. چوہدری صاحب نے چینی بجلی گیس پہ بات کرنی تھی, انہوں نے اس کے اوپر کر دی. دیٹس ناٹ دی ایشو. ایشو یہ بالکل بھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میجورٹی چاہیے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لوگ جو آ گئے اسمبلیز میں ان کا تجربہ نہیں ہے. دیکھیں وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا, جس کو اللہ چاہے عزت دے دے اور پاکستان کی عوام چاہے دے دے. ہمارے بڑے اسٹرانگ تحفظات ہیں اس الیکشن پہ اور اس کے الیکشن کے نتائج پہ, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس ایوان کا ماحول خراب کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اگر آپ سیاست کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ یونین کونسل کے ممبر بھی نہیں بنے, وہ یونین کونسل کے الیکشنز بھی ہارتے رہے. ایسے لوگ بھی ہیں, اور وہی لوگ آ کے یہاں پہ ایوان میں یہ ساری بدتمیزی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کا جو عمل ہے جس کے اوپر اب ساری بات ہو رہی, جہاں سے لڑائی شروع ہوئی ہے, کہ اگر ہم اس عمل کو بہتر کر لیں, الیکشن کے پروسیس کو بہتر کر لیں, تاکہ اس کے بیچ میں جو شفافیت ہے کریں گے سر, یہی تو رول ہے. اصل مسئلہ یہاں پہ میں باڈا صاحب کو یہی پرابلم ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے بیٹھنا پڑے گا. میں آپ کو آپ کے مسائل آپ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ایک بات میں کہوں گا, دیکھیں ہم بیٹھے تھے ان کے ساتھ پارلیمانی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں. ایک منٹ فیصل بھائی, ایک منٹ. ہم قائمہ کمیٹی میں بیٹھ گئے تھے, لیکن اس کے بعد کیا کیا حکومت نے؟ ہم تو بیٹھ کے تھے, ہم نے تو 55 صفحوں کا اپنا ڈیسنٹنگ نوٹ دیا مجبوری میں, کہ جب حکومت نے ایک بھی بات نہ مانی. آج اٹارنی جنرل جو بات کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو فواد صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات عدالت میں جا کے حکومت کی کورٹ سے بال نکل جائے گی اور پھر حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. یہ پورے کا پورا بل جو ہے انشاءاللہ غیر آئینی ہونے کی وجہ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. واڈا صاحب یہ بہت سی میں صرف ایک فکرہ ایک لاہور میں کل ایک ایف آئی آر ہوئی ہے, وہ بیچارہ سبزیاں سستی بیچ رہا تھا اور اس پہ پرچہ دے دیا کہ سستی کیوں بیچ رہا ہے. یہ ریکارڈ پہ میں بھی آپ کو بھیج رہا ہوں. واڈا صاحب, از دیر اے وے آؤٹ, کوئی راستہ ہے؟ کاشف صاحب آپ کے پروگرام کو آپ وٹنس کروا دیں, ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. دونوں پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے, اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان, پاکستان کے مفاد میں جو چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں 100%. بڑی ویک بات ہے نا واڈا صاحب. اپنے بارے میں the only issue is کہ میں نہیں جانتا نا. دیکھیں عام لوگ یہ جو ہے نا کہ بات کرا لیں, اس پر نہیں ہوگی اس پہ ہوگی, اس کا فیصلہ کچھ 400-500 لوگوں نے کرنا, اور اس میں بھی چند 10-15-20 نے کرنا. لیکن جو دیکھنے والا باہر بیٹھ کے جو آپ لوگوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میرے مسئلے کا حل ان لوگوں نے دینا ہے, اس کو تو نہیں نظر آ رہا کہ اندر خانے کیا بات ہو رہی ہے.
یا تو اوپن ڈیبیٹ کر لیں, اسمبلی کا فلور موجود ہے, اوپن ڈیبیٹ کریں کہ جناب. اچھا کاشف صاحب ایک منٹ, جی کاشف صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں, میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, عوام کو بھی یاد دلا دیتا ہوں, اور محسن صاحب کو بھی یاد دلا دیتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بریک کے بعد کر لوں تو آپ بریک کے بعد کر لیں. میں بریک اگر لے لیں اجازت دیں, میں پھر تاکہ جواب بھی اسی پہ لے لوں گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. واڈا صاحب آپ نے کچھ کہنا تھا, لیکن کیا یہ بات سارے ہم طے کر لیں کہ معاملہ چلنا این جی ہے, ایسے ہی چلے گا؟ میں آپ کو یاد دلاؤں کاشف عباسی صاحب, تاکہ آپ کو میرے پہ بلیم کرنا, یعنی کہ ایک ڈسکشن کے اندر میں جنرلائز بات کر رہا ہوں. یہی نون لیگ اور یہی پیپلز پارٹی, کیا کچھ بی بی شہید کے لیے نہیں بولا گیا اسمبلی کے فلور پہ؟ کیا کچھ ان کی والدہ محترم کے لیے نہیں بولا گیا؟ کیا کچھ بروشرز پامفلیٹ نہیں گرائے گئے ہیلی کاپٹر سے؟ کس کس نام سے کیا کیا کسا گیا؟ کیا کیا باتیں زرداری صاحب کے لیے کی گئی؟ بی بی شہید کے کپڑوں پہ کس طرح مخاطب کیا گیا؟ کیا اس وقت بھی تحریک انصاف تھی؟ کیا اس وقت بھی فواد چودھری تھا؟ کیا اس وقت بھی فیصل واؤڈا تھا؟ کیا اس وقت بھی مراد سعید تھا؟ کیا اس وقت بھی ہم ماحول خراب کر رہے تھے؟ تو جس کو یہ بیماری ہے غلاظت کی, اس کو پوچھے, اس سے سوال کرے, اس سے بتائے, اس کو منظور شدہ کر کے بٹھائے کہ یہ آپ کا طرز سیاست 30 سال سے ہے. جب آپ سے بات کرو تو آپ ماں بہن پہ آ جاتے ہیں. خاقان عباسی سے اسمبلی میں بات کی تو میرے باپ کو گالی دی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بات کرنے پہ کسی کے باپ کو گالی دے؟ میں محسن راجہ صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے کبھی ان کے باپ باپ کے بارے میں نہیں بات کر سکتا. ان کی ماں بہن بیٹی میری ماں بہن بیٹی ہے. آج بھی دشمن سے دشمن بھی میری ماں بہن بیٹی ہے. چوہدری صاحب, اصول ہوتے ہیں دشمنی کے. چوہدری صاحب, اس کا مطلب مجھے جو بات اس میں سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایسے ہی چلے گا نظام. انفارچونیٹ ہے, ہمیں وہی لڑائی مار کٹائی جھگڑے ایک دوسرے کے خلاف, یہی چلے گا, ایسے چلے گا سر؟ دیکھیں میں ایک فیصل واڈا صاحب نے بات کی, تاریخ تو ہماری یہی ہے, مطلب بدقسمتی سے یہی تاریخ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسپیکر کا رویہ جتنا بھی ہو, لیکن اگر شاید خاقان عباسی صاحب کہیں میں تجھے جوتا ماروں گا تو کیا رہ جاتا ہے پھر اس کے بعد؟ مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ مور اور لیس ایسے ہی چلے گا. یہ اس میں کوئی مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی سینس پرویل کرے گی, یا کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اس جو کیفیت ہے اس ایٹماسفیئر کے اندر. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ متنفر ہو رہے ہیں, بیزار ہو رہے ہیں اس جمہوریت سے, اس اسمبلی سے, اور آگے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یا تو ہونا کہ کوئی لوگ بیزار ہو کے انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہوں, وہ بھی نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی حکمران طبقات سے متنفر ضرور ہو رہے ہیں. میں بھی انہی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ بیسیکلی جو یہ رویہ ہے یہ پورے کے پورے سسٹم کو یہ ریپ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بال حکومت کی کورٹ میں, اور جو فیصل نے گفتگو کی, میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ اب جو فلم جو گفتگو کی ایک اس فلم کی مانند ہے جو اب فلاپ ہو چکی ہے. اب یہ کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا, وہ کس نے کیا کہا, کس نے کیا, ہم آپ کو ایک چیز کا سبق دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے سیکھ لیجئے, کہ ہم نے اگر سیکھا اپنی ماضی کی غلطیوں سے تو آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سیکھ لیجئے. یہ نہ ہو کہ کل آپ کے پاس مہلت نہ رہے اور آپ بھی وہی کام کر بیٹھیں کہ اس سسٹم کو ریپ اپ کرا بیٹھیں اپنے اس رویے کی وجہ سے. تو میرا تو میسج حکومت کو یہی ہے, اور یہی بات میں تمام پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں کو دیکھ کے جو ماحول وہاں پہ بنا, جو بلوچستان میں ہوا, جو سندھ میں ہو رہا ہے, جو پنجاب میں ابھی خیر اتنی شدت نہیں ہوئی, لیکن اگر وہاں پر بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال بنے گی تو آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد اس جمہوریت سے, اس نظام سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ لوگ توقع کرتے ہیں ہم ان کے مسائل کا. کیا یہ ہمارا ایشو ہے کہ لوگ جمہوریت کے بارے میں واڈا صاحب کیا سوچتے ہیں, لوگ اس وقت کیا ویو رکھتے ہیں جمہوریت کے بارے میں؟ از دیٹ آر ایشو, یا ہمارا ایشو صرف اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اینڈ کیسے ہم نے ایک اپنا الو سیدھا کرنا ہے اس نظام میں؟ کاشف صاحب, آپ سارے کے سارے کیسز ختم کر دیں نون لیگ کے, نواز شریف صاحب کو کندھے میں بٹھا کے اقتداری کرسی دے دیں, سب کچھ ٹھیک, جمہوریت بھی ٹھیک, فوج بھی ٹھیک, عدلیہ بھی ٹھیک. جسٹس قیوم کی عدالت چاہیے, وہ مل نہیں سکتی. سیف الرحمان کا نیب چاہیے, وہ ہو نہیں سکتا. جنرل ضیاء الحق اور جیلانی والی فوج چاہیے, وہ ہے نہیں.
اب میرا کیا قصور ہے اس کے اندر بھائی؟ اب یہی جمہوریت ہے جس میں آپ باہر ہیں یا مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اور باقی سب اندر جو سامنے چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا. اٹانومس ادارے آزاد چلتے رہیں گے. آپ کو تکلیف ہے، رہے گی اور رہنی چاہیے بھی. یہی آپ کا مقدر ہے، یہی آپ کی قسمت ہے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی اس جمہوریت کا بھی مقدر اور اس کی قسمت اور اس کا فیوچر بھی یہی ہے. ایک بات کرتا ہوں کہ آپ مہنگائی کا کوئی جو ہے نا حل تلاش کر دیں، آپ اس کے بعد جو کچھ مرضی کہتے رہیں. وہ بھی کاشف جمہوریت بھی طبقاتی ہے. ایک طبقے کے لیے جمہوریت جو ہوتی ہے وہ جنت ہوتی ہے، دوسرے کے لیے جہنم ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس طبقے کی بات کرنی پڑے گی ہم سب کو، ورنہ وہ تباہی کرنے والے ہیں. مجھے خوف لگتا ہے جب میں گلیوں کی نکروں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سر. چوہدری صاحب آپ کی آواز میں آواز ڈال دوں اس میں کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے اس نظام کو، اس ایشو کو، اس حالات کو ریزریکٹ نہ کیا، ان کو کنٹرول نہ کیا، لوگوں کو امید نہ دی، تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے گھروں میں یا آپ کی گاڑیوں میں اور آپ کی پلیٹوں سے چیزیں لے کر چلے جائیں. یہ بھی کوئی اتنی کوئی بعید نہیں ہے ان چیزوں سے بھی. بالکل بعید از قیاس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں اس پہ ایک اور دیکھیں، اس وقت جس طرح پاکستان میں ہمارا NFC ایوارڈ تھا، اس کے بعد جس طریقے سے ابھی بلوچستان میں ریسنٹلی کاکڑ صاحب کا ایک واقعہ ہوا، اس طرح روز آئے دن کبھی سندھ میں، کبھی KPK میں. دیکھیں اس وقت گورنمنٹ اور وزیر اعظم جو ہے نا، ان کا تو کردار ایک ایسا ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں، بجائے کہ یہ دیکھیں. مجھے بتائیے کہ ابھی کاکڑ صاحب کا سارا یہ واقعہ ہو گیا، ان کے اوپر جو کچھ صورتحال ہوئی، کسی مطلب پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو چاہیے، وزیر اعظم ایک کی گورنمنٹ وہاں پہ تحقیقات کر رہی، اتنا بڑا جنازہ ہے، اس کے اوپر کو بات کریں، ان معاملات کو سلجھائیں. یہ معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ اگر بگڑتے گئے، آپ کا ابھی تک NFC ایوارڈ جو ہے وہ نہیں، ابھی تک آپ نے اس کو مکمل طور پہ اپروو کیا. سر آپ کی بات، آپ کی باقی چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں. آپ جو کرنے کے کام ہیں آپ ان کو کیجئے. خدا را آپ ملک کے معاملات کے اوپر توجہ دیجئے، نہ دیجئے NRO، نہ کوئی آپ سے مانگ رہا ہے. لیکن ہماری گفتگو مجھے کلوز کرنے دیں پروگرام، ہماری اس سے آگے جانی پڑے گی. یہ ہم اس نظام کو کھوکھلا کر رہے ہیں، لوگوں کی امید توڑ رہے ہیں. اس نظام پر جو پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہیں وہ تو جڑے ہیں، وہ اپنی پارٹی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.